اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز ولا تزر وازرة وزر اخرى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ سورہ فاطر آیات 15 سے 18۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا ہے، اپنی عظیم تر کتاب کو نازل فرمایا ہے، یہ اس لیے نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ہماری عبادت اور بندگیوں کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دن رات محنت کر رہے ہیں، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی ضرورت ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور قابل تعریف ہے، اللہ بے نیاز ہے، اور اس کی بے نیازی ایسی ہے کہ اگر تمام کے تمام انسان کسی بد سے بدتر انسان کی مانند بھی ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور تمام کے تمام انسان تقوی کے اعلیٰ معیار کو پالیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جدید، اور نئی مخلوق کو لے آئے، کہ جو لوگ روئے زمین پر موجود ہیں ان سب کو ختم کر دے، تو بھی وہ بے نیاز ہے، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نئی مخلوق لانا چاہے تو وہ اس پر بھی قادر ہے۔ تو تمام کے تمام انسان اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور یہ جو معاملہ ہے کہ تمام کی تمام مخلوق کو اللہ ختم کر دے اور نئی مخلوق کو لے آئے، وما ذلک علی اللہ بعزیز، یہ کام اللہ کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں، یہ تو محض اس کی رحمت اور عنایت ہے کہ انسان کی ناقدریوں اور ناشکریوں کے باوجود مہلت دیتا ہے، اور سمجھدار انسان وہی ہوتا ہے جو مہلت سے فائدہ لیتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ، اور نہیں اٹھائے گا، وَازِرَةٌ، اٹھانے والا، وِزْرَ اُخْرَى، دوسرے کا بوجھ۔ روز قیامت کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر انسان اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ، اور اگر کوئی بوجھل جان پکارے، إِلَى حِمْلِهَا، اپنے بوجھ کی طرف، کہ جو انسان اپنے گناہوں کے بوجھ سے دبا ہوا ہو۔ مسقلہ کا معنی ہے جو نیچے دبا ہوا ہو، تو روز قیامت جو انسان بھی اپنے گناہوں کے نیچے دبا ہوا ہوگا وہ دوسروں کو پکارے گا، بلائے گا اپنے اس بوجھ کی طرف۔ لا يحمل منہ شیء، نہیں اٹھایا جائے گا اس کے بوجھ میں سے شیء، کچھ بھی، کہ وہ تو لوگوں کو پکار رہا ہوگا کہ کوئی اس کی مدد کر دے، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کے لیے قریب نہیں آئے گا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ اس کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، بہن بھائی کے کام نہیں آئے گی، ماں باپ اولاد کے کام نہیں آئیں گے، اولاد ماں باپ کے کام نہیں آئیں گے، کوئی انسان کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کچھ بھی، ذرہ بھی، من شیء۔ دنیا میں تو انسان رشتہ داروں کے لیے بہت سے کام کر جاتا ہے، بہت سی قربانیاں بھی دے دیتا ہے، ان کی خاطر نیکیوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، لیکن قیامت کا معاملہ عجیب ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ،
اس دن تو انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے دور بھاگ رہا ہوگا۔ یوم یفر کا لفظ استعمال ہوا ہے، فر یفر مفرور لفظ ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو آبادیوں کو چھوڑ کر روپوش ہو جائے۔ تو یہی کیفیت ہوگی تمام انسانوں کی، ہر انسان دوسرے سے دور بھاگ رہا ہوگا۔ انما تنذر الذین، تو بس آپ انہی کو ڈرا سکتے ہیں، یخشون ربہم بالغیب، یخشون ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، بالغیب بن دیکھے، کہ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہی کو ڈرا سکتے ہیں، وہی لوگ آپ کی نصیحت کا اثر لیتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کی یہ علامت ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ اللہ کو بن دیکھے ڈرنے والے وہی لوگ ہیں جو نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ یہی لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، یا فرشتے نازل ہوں انہیں دیکھیں ہم، وہ آپ کی گواہی دیں، یا آپ ان کے سامنے آسمان کی طرف چڑھ جائیں اور وہاں سے کتاب لے آئیں تب یہ مانیں گے، تو در حقیقت یہ کسی صورت ماننے والے نہیں ہیں۔ وَمَن تَزَكَّىٰ، جو شخص پاکی حاصل کرتا ہے، تزکیہ نفس حاصل کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، پس وہ اپنے لیے ہی تزکیہ حاصل کرتا ہے، اس کی پاکیزگی نفس اسی کے لیے فائدے مند ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو علائش دنیا سے جتنا پاک کرتا جائے گا، گناہوں سے بچتا جائے گا، اپنی اصلاح کر لے گا، تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ تمام کے تمام انسانوں کی واپسی بھی اللہ کی طرف ہے۔ کوئی اچھے عمل کر کے جا رہا ہے، کوئی برے عمل کر کے جا رہا ہے، ہر انسان اپنے کیے کی جزا پائے گا۔ تمام کے تمام انسان اللہ کے محتاج، کوئی انسان کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ نماز قائم کرنے والے ہی در حقیقت اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ قد افلح من تزکا، تحقیق فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ دعا گو ہیں اللہ تعالی ہمیں اہل التقوی میں سے بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔